ہر میڈیکل پرسکرپشن کے اوپر وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم، وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم. سر ایک تو بتائیے گا کہ یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا باڈی میں رول کیا ہے، اور یہ متھ کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیے، وائٹامن ڈی کے افادیت اور اس کے جو جسم کے اندر اس کا کلیدی رول ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. یہ ایسے ہی زبیر، جیسے ہم پہلے گھروں میں عام پانی پیتے تھے، جب سے ہمارا پانی اتنا پیوریفائڈ نہیں رہا تو اب ہم جتنا بھی بازار سے پانی باٹلز کی شکل میں لیتے ہیں. تو اگر آپ کا وائٹامن ڈی آپ کی ڈائٹ سے پورا نہیں ہو رہا تو پھر تو آپ کو ضرور دینا چاہیے. اگر آپ اپنی ڈائٹ کو اس طرح بیلنس رکھیں جو اس پروگرام کے توسط سے ہم لوگوں میں آگاہی پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر وائٹامن ڈی کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اب آ گیا کہ وائٹامن ڈی کا باڈی کے اندر رول کیا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ یعنی پیدائش سے لے کے آپ کی قبر تک وائٹامن ڈی کی ضرورت ہے. شروع میں آپ کی گروتھ کے لیے، برین کے لیے، ہیئرز کے لیے، سکن کے لیے وائٹامن ڈی کا رول ہے. اب اس کو تو ہارمونز کہا جاتا ہے. اچھا، کئی اور چیزیں ہیں جو اس کی کمی سے آتی ہیں. مثلا ہمارے یہاں لوگوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، ان کی ایک بنیادی وجہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے. ہمارے نفسیاتی مسائل بہت سارے صرف وائٹامن ڈی کی کمی سے یا بڑھ جاتے ہیں یا ان کی وجہ ہی وہ ہوتی ہے. کنفیوز بچے آتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی میں ہماری ہائٹ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو اگر وائٹامن ڈی ہماری کم ہے تو اس ایلیمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں سے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو وائٹامن ڈی کی افادیت. اس کے علاوہ پھر ہمارے دانتوں سے لے کے ہڈیوں اور جوڑوں اور پھر بون سٹاک بننے تک، جسے بون ڈینسٹی کہتے ہیں، وائٹامن ڈی کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. اب آ جاتا ہے کہ دینی چاہیے اور نہیں دینی چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے. اگر وہ بچہ یا اس کی والدہ اس کا ہیلدی لائف سٹائل پروموٹ کرتی ہے، ایک گلاس دودھ، ایک انڈا، کوئی نہ کوئی پھل، آئس کریم، چاکلیٹ، ایسی چیزیں جو کہ بچے شوق سے لیتے ہیں، اگر یہ ہیں اور اس کا ہاضمہ، معدہ اور لائف سٹائل ہیلدی ہے، تو پھر وائٹامن ڈی کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا بڑا سورس ہے وائٹامن ڈی کا سورج. ہمارے یہاں جو چیز خراب ہوئی ہے وہ دو ہوئی ہیں. ایک ہماری خوراک پیور نہیں رہی، اس میں بہت زیادہ اڈلٹریشن یا ملاوٹ آ گئی ہے، اس کی وجہ سے دینی پڑ سکتی ہے. دوسرا، ہم بند کمروں میں چلے گئے، ایئر کنڈیشننگ آ گئی گھروں میں، ہم اس ایکسٹریم ٹیمپریچر کو نہیں کرتے جیسے ہمارے دور میں ہماری ماؤں جو محدود وسائل تھے اس میں ہم اپنے تمام ان چیزوں کو ایکسپوز تھے. یعنی کہ پلے گراؤنڈ ہم گراؤنڈ میں جا کے کھیلتے تھے، اب گراؤنڈز نہیں ہے، سورج کی ایکسپوجر نہیں ہے، ڈائٹ پیور نہیں ہے. اور پھر وہ رجحانات جو بچوں میں آ گئے، جیسے بوتلوں کا استعمال ہے یا ان ہیلدی فوڈز ہیں جس میں بہت زیادہ جنک آ گیا اور ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں، ان کی وجہ سے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی بہت زیادہ ہے بچوں میں. سر ایک تو ہمارے ہاں شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم، اس کا کوئی لنک بھی ہے سر؟ دیکھیں، میں ایک بات کو آج کلیئر کر دوں کہ باڈی میں کیلشیم کی کبھی بھی نہیں ہوتی جب تک کہ بہت کوئی ایکسٹریم کنڈیشن ہو، جیسے پیراتھائرائڈ ہارمون کی اگر سرجری ہو جائے تو پھر باڈی، کیونکہ پیراتھائرائڈ ہارمون کے ہوتے ہوئے، گلینڈ کے ہوتے ہوئے باڈی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کیلشیم کا کم ہونا. کیلشیم کی ایسی افادیت ہے جسے اس پورے سسٹم میں بجلی کی ہے. بجلی چلی جائے تو آپ کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا، یہ پروگرام آن ایئر نہیں ہو سکتا، ریکارڈ نہیں ہو سکتا. آپ کے مسل جو ہیں وہ اس طرح کیلشیم آپ کے مسل کی کنٹریکشن، ہارٹ کی کنٹریکشن، خون کا جمنا، دانتوں کی ہیلتھ، آپ کی جلد، آپ کی نرو کنڈکشن، یعنی جو برین سے احکامات آ رہے ہیں یا آپ کی سینسیشنز ہیں، یہ ساری اس میں کیلشیم کا رول ہے. انزائم فنکشنز، آپ کے ہاضمے سے لے کے مدافعت تک ہر جگہ کیلشیم کام کر رہا ہے. یعنی کہ یہ باڈی کا فیول ہے. باڈی کا فیول ہے. اب باڈی اس پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتی جب تک کہ پیراتھائرائڈ ہارمون نہ نکال دیا جائے، پیراتھائرائڈ گلینڈ نہ نکال دیا جائے. لیکن باڈی جب بھی کیلشیم کی کمی کا شکار ہوگی تو وہ بون سے لے لے گی. 99% بونز کا میس کیلشیم ہے. تو آپ کو بہت بڑا ریزرو ہے. اگر آپ کی بونز ہیلدی ہیں تو کیلشیم آ جائے گا. تو زیادہ تر میں لوگوں کو کیلشیم نہیں دیتا اگر ان کی بہت کمپرومائز ڈائٹ نہیں ہے. آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایڈیشنل، وہ وائٹامن ڈی ہے، اور وہ اگر ہم اپنی ڈائٹ میں ذرا ریگولیشن لے آئیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ورنہ وائٹامن ڈی دینے سے کیلشیم کی کمی کا شکار کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سر اس کا لنک کیا ہوا؟ وائٹامن ڈی کیا کرتا ہے؟ کیا کیلشیم کو ایبزارب کرتا ہے یا کیا؟ وائٹامن ڈی آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہونے دیتا. یعنی آپ کی گٹ سے، یعنی خوراک میں جو کیلشیم گیا ہے اس کو ایبزارب کرے گا. اس کے بعد جو خوراک سے آپ کے جسم میں جانا ہے اس کی موومنٹ کو بہتر کرے گا. اور پھر خون سے جو ہڈیوں میں ڈپازٹ ہونا ہے کیلشیم،
اس کے عمل میں بھی وائٹامن ڈی کا بنیادی رول ہے. یعنی کہ جو ٹرانسپورٹر ہے بیسیکلی وہ وائٹامن ڈی ہے. اگر وائٹامن ڈی ہماری باڈی میں پورا ہو جاتا ہے تو کیلشیم لینے کی ضرورت خود ہی وہ مینٹین کر لیتی ہے باڈی. 3 قسم کا کیلشیم ہوتا ہے, راک کیلشیم, پھر آتا ہے اینیمل کیلشیم, اور پھر آتا ہے پلانٹ کیلشیم. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ یہ جو کاربونیٹس ہیں نا ان کو لیتے ہیں, ان کو راک کیلشیم کہتے ہیں. ایسے جیسے آپ نے پتھر پیس کے دے دیا اور اس کو ٹیسٹ دے دیا, ایفرویسنٹ کر دیا, تو لوگ اس کو کسی بوتل کی طرح مشابہت دیتے ہوئے پی لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہوں, حالانکہ وہ لوئسٹ فارم آف کیلشیم ہے. پھر آئے گا اینیمل کیلشیم ہے جو فشز مچھلیوں سے ان سے لیا جاتا ہے, تو یہ ایک درمیانی کیلشیم کی ایک شکل ہے. اب جو سب سے اچھی کیلشیم ہے وہ ایل جی کیلشیم ہے جو پلانٹ کیلشیم کہتے ہیں. کیونکہ اچھا آپ دوسری کیلشیم لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب کیلشیم ہماری جسم میں زیادہ ہوتا ہے, جو کہ ہمارے لوگوں کو بہت شوق ہے کیلشیم لینے کا, تو وہ ہماری خون کی نالیوں کو سٹف کر دیتا ہے جسے کیلسینوسس کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں باڈی میں جب بھی کیلشیم کم ہوگا پیراتھائرائڈ آئے گا اور وہ بون سے کیلشیم نکال لے گا. کیلشیم کی کمی میں ریئیکشنری کیلشیم زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بہت زیادہ پیسے پکڑ لیے لوگوں سے کہ جی میں غریب نہ ہو جاؤں. کیلشیم زیادہ ہونے سے آپ کی والز سٹف ہونے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو کیلشیم کا جو بزنس ہے باڈی میں وہ بڑا سیریس ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کیلشیم کے سورس کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ ڈائٹ سے لینا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ نے دوسری طریقے سے لینا ہے تو آپ کو اس میں ایل جی کیلشیم سب سے اچھا ہے, اس کے بعد پلانٹ کیلشیم ہے, اور یہ جو راک کیلشیم ہے اس کو تو کسی صورت نہیں لینا چاہیے. کڈنی میں سٹون بناتا ہے اور خون کی نالیوں میں جم کے دل کے مسئلے کو, ہارٹ اٹیک کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے. تو سر کیا جو ہے وہ اگر آپ کی جو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے وہ اگر ہو تو کیا جو باڈی کے اندر آپ کی کیلشیم جو ہے وہ ہائی بھی رہ رہی ہو, تو اگر وہ ہائی رہ رہی ہے تو پھر وائٹامن ڈی لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ کی کیلشیم لیولز اور وائٹامن ڈی کے لیولز پورے ہیں اور علامات نہیں ہیں تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کتنا کٹ آف ویلیو کیا ہے, کتنی آپ کی ویلیو وائٹامن ڈی کی؟ ہمارے یہاں تو اب نارمل ٹیسٹ ہے, اس میں کتنی ویلیو ہو؟ تو یہ لیبارٹری ٹو لیبارٹری ویری کرتی ہے. اس کی جو رینج ہے وہ عموماً ہے 30 سے 60 عام طور پہ, انٹرنیشنل جو بھی اس کے ہیں. اچھا 30 سے 20 کے درمیان اس کو کہا جاتا ہے لو وائٹامن ڈی, اور 20 اینڈ بلو اس کو کہا جاتا ہے ڈیفیشنسی, جس میں آپ کو ضرورت سپلیمنٹ کی ہے. اب اگر آپ 30 اور 60 کے درمیان ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنا ہے. 30 سے 20 کے درمیان آپ نے لائف سٹائل کے ساتھ تھوڑی بہت سپلیمنٹیشن کر دینی ہے یا اپنی ڈائٹ کو ریویو کرنا ہے, جیسے آپ آج کل میں مچھلی کا استعمال بڑھا دیں. اور 20 اینڈ بلو ہے تو پھر آپ کو ہر صورت دوسرے سورس سے فارماکولوجیکلی وائٹامن ڈی کو لینا ہی لینا ہے. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.